اب ہیومن لیول پر اس سے اوپر کا ایک کی سطح ہے نظریے اور نظام کے لیے جہاد. ایک نظریہ تھا مارکسزم، اس کی بنا پر نظام جو بنا وہ کمیونزم. Who really believed in Marxism and communism, he struggled to establish a communist state. یہ جہاد ہے فی سبیل الاشتراکیہ، اشتراکیت کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، مر رہے ہیں. زار کی فوجیں جو ہیں وہ شوٹ کر رہی ہیں کھڑے ہو کر کے قطاروں کے اندر، جانے دے رہے ہیں. اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے شہنشاہیت، زار کی شہنشاہیت کہیں جگہ چھوڑ سکتی تھی، کہیں اپنی جڑ چھوڑ سکتی تھی. تو یہ جو جہاد ہے یہ ہے ایک نظریے کی بنیاد پر، اس نظریے پر ایک نظام قائم ہوتا ہے. جس نظریے میں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی انسان کے لیے بہتر ہے، اسی میں عدل ہے، اسی میں انصاف ہے، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ان پر فرض ہے. نہیں کرتے تو آپ کہیں گے ایسے ہی جھوٹ موٹ کو بنا پھرتا ہے کمیونسٹ، اس کی تو ساری دوستیاں، اس کے سارے تعلقات جو ہیں وہ تو کیپٹلسٹ کے ساتھ ہیں، تو ان کے تنخواہیں لیتا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ہے جہاد. اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام ہے، اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. کسی اور مقصد کے لیے یہ جہاد کو آپ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے. آپ ڈیموکریسی کے قیام کے لیے کسی بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جہاد ہے. جہاد فی سبیل الدیمقراطیہ، جہاد فار دی کاز آف ڈیموکریسی، جہاد فار دی کاز آف اشتراکیت. اسی معنی میں قرآن مشرکین مکہ کو بھی مجاہد قرار دیتا تھا. وہ تھے مجاہدین فی سبیل الشرک، جانے نہیں دے رہے تھے، کیا قربانیاں نہیں دے رہے تھے؟ وہ اپنے عقیدے کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے نظام کے لیے جانے دے رہے تھے. تو یہ ہے جہاد نظریے اور نظام کے لیے. پھر میں تیسری مرتبہ دوہرا رہا ہوں، اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام کا ہے، قائم کرنا پیش نظر ہے، تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب اس کے 3 لیولز ہیں اور ہر لیول پر 3 سب لیولز ہیں. سب سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہے کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے گی. میں اگر فرائیڈ کی اصطلاح استعمال کروں تو ایگو اور ایڈ یا لبیڈو میں تصادم ہوگا. آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے، ایمان کہتا ہے غلط. کشاکش ہوگی کہ نہیں؟ یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف. جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور کیا یہ ساری نہریں جو ہیں میرے نظام کے تحت نہیں چل رہی؟ اسی طرح برا نہ مانیے، ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے، اٹس مائی ڈومین، میری خواہش پوری کرنی ہوگی. جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر، میں نہیں مانتا. نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، میری خواہش پوری کرو. اس کے خلاف جہاد، یہ پہلی منزل کا جہاد ہے. اور آپ کو معلوم ہے 3 منزلہ عمارت ہے، تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل، اہم ترین ہے پہلی منزل. پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی نا. پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے. اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست،
میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ایراعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں خدا۔ میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا، اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا، میری مرضی پوری ہو۔ اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر سیلف، ایک سیلف ہے اونچی سیلف، خودی، انا، ایگو، اور ایک ہے یہ بیسر سیلف، ہماری جبلتیں جو اندھی بہری ہیں، جو حلال اور حرام سے انہیں کوئی غرض نہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے۔ تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، تکڑا ہے، تمہیں کنٹرول کر رہا، چلے آؤ باہر کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے۔ تم نے ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھ دیا۔ اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع کرو۔ یہ جو اندر کی کشمکش ہے، کشاکش ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز، اللہ کا مطیع بنانا ہے نفس کو۔